قبر کی پہلی رات کا منظر۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش ہر دوسرے شخص کو ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے؟ کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ قبر کی پکار۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے مرحبات کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والے، آج کے بعد میں تیری ہو گئی اور تم میرا ہو گیا، تم اب میرے شانوں کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تک حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ فرماتے ہیں، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بلند آواز کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرماتا ہے اس کے لیے میں کشادہ ہو جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو جنت کا چمن ہے یا پھر بھڑکتے ہوئے آگ کا ایک تندور؟ حضرت ابو اجاز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، ابن آدم، ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تریخی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر رکھ دیا تھا اور تم میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا تو اس کی طرف سے کو جواب دینے والا جواب دیتا ہے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی، شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہوں گے۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہوئی، تم میری تنگ اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں تھا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بے عمل مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تریخی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکر دیتی ہے، جس کے پاس اس کی پسلی دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کا عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی قبر کا عذاب سنا جس طرح میں نے سنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔